ناظرین، یہ منظر جیسے ہی کھلتا ہے فضا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ایک کھلے میدان میں جہاں فاطمہ خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار کھڑی ہے اور عین اس کے سامنے کمانڈر فلاویوس اپنے لشکر کے ہمراہ موجود ہے۔ یہ کوئی عام جنگی منظر نہیں، یہ دو فوجوں کے درمیان کھڑی دو دھڑکتے ہوئے دلوں کی کہانی ہوگی، جنہیں تقدیر نے ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہوگا۔ فاطمہ کا چہرہ مضبوط نظر آتا ہے، مگر آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی نمی صاف جھلک رہی ہے، جبکہ فلاویوس سپاہیانہ ہونے کے باوجود اس کے دل کا بوجھ واضح نظر آ رہا ہے۔ اسی لمحے فاطمہ خاتون گھوڑے کی لگام مضبوطی سے تامتی ہوئے ایک ایسا جملہ کہتی ہے جو جنگ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اپنی پشت کی حفاظت کرنا، کمانڈر فلاویوس۔ ناظرین، یہ جملہ دراصل ایک وارننگ نہیں بلکہ محبت کی آخری دعا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگلا لمحہ ان میں سے کسی ایک کی زندگی بدل سکتا ہے۔ امکان یہ ہے کہ آنے والے قسط میں فاطمہ اور فلاویوس کا یہ سامنا محض لفظوں تک محدود نہ رہے گا، کیونکہ یا تو فلاویوس فاطمہ کے سامنے جان بوجھ کر ہتھیار نیچے رکھے گا یا پھر کوئی تیسرا کردار اس لمحے کو خونریز انجام تک لے جائے گا۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ فلاویوس کی محبت اس کی کمزوری بنے گی، یہی کمزوری اسے کسی بڑے نقصان تک لے جا سکتی ہے۔ یہ سین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کرولش اورحان اب صرف سلطنتوں کی نہیں بلکہ جذبات کی جنگ بھی بن چکا ہے، جہاں ہر تلوار کے پیچھے ایک کہانی اور ہر وار کے پیچھے ایک دل ٹوٹنے والا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج، ہوا کو چیرتی ہوئی رفتار، نیلوفر خاتون بران الب اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کے چہرے پر خوف بھی ہے اور تذبذب بھی، اور ایک ایسی سنجیدگی بھی ہے جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، نیلوفر خاتون کا یہ سفر محض کسی محاذ کی طرف نہیں بلکہ اورحان کی قسمت کی طرف ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہوگا کہ کیا وہ وقت پر پہنچ پائے گی؟ کیا وہ اس جنگ میں صرف ایک سپاہی بن کر جائے گی اور یا پھر کسی بڑی المیہ کو روکنے والی ڈھال ثابت ہوگی؟ یہاں ایسا لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں نیلوفر خاتون کسی ایسے مقام پر پہنچے گی جہاں فاطمہ، فلاویوس یا حتیٰ کہ اسپورچا میں سے کسی ایک کی جان کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ اس کی آمد یا تو خونریزی کو روک دے گی یا پھر اسے مزید بڑھا دے گی۔ اس سین کا اصل وزن اس بات میں ہے کہ نیلوفر اب محض حالات پر رد عمل دینے والی نہیں رہے گی بلکہ خود حالات بنانے والی بن جائے گی۔ اس کی یہ برق رفتار پیش قدمی اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والی جنگ میں صرف مرد سردار ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی تقدیر لکھیں گی۔ دوسری طرف ناظرین، جنگل کے بیچ میدان میں سلطان اورحان اور شہزادے اسپورچا اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نہ صرف دو لشکر بلکہ دو نظریے، دو ضدیں اور دو تقدیریں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ اورحان کی آنکھوں میں وہی پرانا وقار ہے، مگر اس وقار کے پیچھے اب رحم نہیں بلکہ فیصلہ چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر گہری، بھاری اور گونجتی ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ اس جنگ کو شروع کرنے والی تم ہو، مگر آج اسے ختم کرنے والا میں ہوں گا۔ یہ الفاظ محض دھمکی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے، کیونکہ اورحان جانتا ہے کہ اس جنگ کا اختتام صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ایک کردار کے ٹوٹنے یا بدلنے سے ہوگا۔ ناظرین، اسپورچا کے چہرے پر بھی کوئی خوف نہیں ابھرتا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور اندرونی جنگ صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ بغیر کسی لرزش کے جواب دیتی ہے کہ بات کو طول دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے لہجے میں وہی شہزادی بول رہی ہے جو اقتدار، انتقام اور سازشوں میں پلی بڑی ہے۔ یہاں بہت امکان یہ ہے کہ یہ جنگ دراصل اورحان اور اسپورچا کے درمیان آخری براہ راست ٹکراؤ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مقابلہ ہے۔ اسپورچا شاید تلوار اٹھائے مگر اس کا اصل ہتھیار ابھی بھی فریب اور چالیں ہوں گی۔ دوسری طرف ناظرین، اب اورحان صرف ایک سلطان نہیں رہا بلکہ وہ حالات کو پردے والا سیاستدان بھی بن چکا ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اس جنگ کو جان بوجھ کر لمبا کرے تاکہ اسپورچا کی اصل نیت سب کے سامنے آ سکے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں ناظرین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی، کیونکہ اب ہر وار صرف جسم پر نہیں بلکہ اعتماد، محبت اور غداری پر ہونے والا ہوگا، اور یہی سین آنے والے قسط کو یادگار بنانے کی بنیاد رکھتا ہے۔ دوسری طرف برسا کی پیچیدہ گلیوں میں ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ہر قدم پر دھڑکن تیز ہوتی ہے اور فضا میں خوف اور ہلچل کی بو رچی ہوئی ہے۔ حلیمہ، جو ہمیشہ سے اپنی تلوار کی مہارت اور درست نشانے کے لیے مشہور رہی ہے، اپنا کمان مضبوطی سے پکڑے گی
اس کی آنکھیں مرکوز اور پختہ ارادہ سے بری ہوئی ہوں گی اور وہ بلند آواز میں پکارے گی، چور رک جاؤ، مگر وہ شخص رکنے کی بجائے اپنی زندگی کی آخری دوڑ میں گم ہوگا۔ حلیمہ نہیں رکے گی، وہ تیر چلا دے گی جو ہوا کو چیرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے گا اور کمر میں پیوست ہو کر دوڑتے ہوئے درسن کو شدید زخمی کر کے ساکت کر دے گا۔ اب یہ منظر ناظرین کے لیے ایک زبردست دھچکا ہوگا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حلیمہ کی اپنی محبت درسن ہوگا۔ حلیمہ یہ نہیں جانتی کہ اس نے اپنا محبوب مارا ہے۔ ناظرین، اس لمحے کی شدت، جذباتی پیچیدگی اور تقدیر کی تلخی اس سین کو یادگار بنا دے گی۔ تیر کی گونج اور درسن کا گرنا دونوں ہی منظر کو ہولناک اور سنسنی خیز بنائیں گے۔ ناظرین، یہ سین نہ صرف ایک غلطی کی قیمت دکھاتا ہے بلکہ محبت اور جنگ کے تضاد کو بھی عیاں کرتا ہے۔ حلیمہ کی پاکیزہ نیت جنگ کے قوانین کے مطابق قدم اٹھانے کی وجہ سے ایک جان عزیز ضائع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے اثرات حلیمہ کی شخصیت پر درپا ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ اس صدمے کی شدت میں اپنی رائے اور فیصلوں میں تبدیلی لائے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف تلوار یا طاقت ہی فیصلہ نہیں کرتی بلکہ تقدیر، انتخاب اور لمحے کی غیر یقینی بھی تاریخ بدل دیتے ہیں۔ یہی سین آنے والے قسط میں حلیمہ اور درسن کی کہانی کے لیے ایک نہایت سنسنی خیز موڑ قائم کرے گا۔ دوسری طرف ناظرین، جنگل کی سنسنانی میں ایک خوفناک تناؤ چھایا ہوا ہوگا۔ علاؤدین اور گونجا خاتون دشمن کے گھیرے میں پنسے کڑے ہوں گے، ان کے گرد خون آلود تلواریں اور بے نیام ہتھیار گھوم رہے ہوں گے۔ ہر لمحہ موت کا خطرہ قریب محسوس ہوتا ہوگا۔ علاؤدین کے چہرے پر عزم اور حوصلے کی جھلک ہے، جبکہ گونجا خاتون کی آنکھوں میں شعور اور حکمت کی چمک کے ساتھ خوف بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں کے سامنے موجود سپاہی صرف طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر علاؤدین اور گونجا خاتون کی قربت اور اعتماد ان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ علاؤدین محتاط مگر پختہ انداز میں ہر طرف نظر ڈالتا ہے۔ یہ سین ناظرین کو یہ باور کراتا ہے کہ خطرہ اور قربانی کے لمحے سب سے زیادہ سنسنی خیز ہوتے ہیں، اور جو اپنی مہارت اور حکمت کے ساتھ لڑائی میں داخل ہوتے ہیں وہی بقا کے لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ علاؤدین اور گونجا خاتون کے درمیان خاموش رابطہ اور غیر مرئی سمجھ بوجھ ایک قسم کی طاقتور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے جو دشمن کے گھیرے کو شکست دینے کی کلید بن سکتی ہے۔ امکان یہ ہے کہ آئندہ قسط میں یہ جوڑی اپنی حکمت، چالاکی اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی غیر متوقع راستے سے دشمن کے منصوبے کو ناکام کریں گے اور ساتھ ہی اپنی جان بچانے کے لیے خطرناک اور سنسنی خیز فیصلے کریں گے۔ یہ لمحہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف طاقت یا بہادری کافی نہیں بلکہ ہر لمحہ تجسس، تدبر اور جذبات کی طاقت بھی جنگ کا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف رات کا سناٹا، بندرگاہ کے کنارے ایک خفیہ مقام جہاں اندھیروں میں بھی سرداری اور طاقت کی جھلک واضح ہے۔ شہنشاہ سردار قدم بقدم اس خفیہ مقام کی جانب بڑھتا ہے۔ ہر قدم میں حکمت اور خطرے کا احساس چھپا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ، نظریں گہری اور لہجہ مضبوط ہے، جیسے ہر لمحے کے فیصلے میں ریاست کی تقدیر چھپی ہو۔ جیسے ہی وہ دمرہان کے قریب پہنچتا ہے، اس کے الفاظ میں ایک مخفی اور پراسرار منصوبہ بندی کی جھلک نظر آتی ہے، جب وہ کہتا ہے کہ جب تک اورحان کو شکست نہ دے دیں ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اس جملے کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ ناظرین کے دل میں تجسس کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ شہنشاہ سردار صرف طاقتور سردار نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر حرکت میں چھپی حکمت اور منصوبہ بندی کو دیکھ رہا ہے اور ہر لمحہ دشمن کو مات دینے کے لیے تیار ہے۔ اس سین میں شہنشاہ سردار کی موجودگی یہ اشارہ دیتی ہے کہ آنے والے لمحے صرف جنگی نہیں بلکہ سیاسی اور ذاتی چالاکیوں سے بھرپور ہوں گے۔ دمرہان بے کے ساتھ اس کے بات چیت میں چھپی ہوئی سنجیدگی دشمن کے سامنے اورحان کی حکمت اور فتح کے امکانات پر اثر ڈالنے والی ہے۔ یہ لمحہ ناظرین کے لیے انتظار اور تجسس کا باعث بنتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور آیا یہ خفیہ ملاقات اورحان کے خلاف ایک نیا خطرہ پیدا کرے گی یا پھر کسی چالاک منصوبے کا حصہ ہے۔ امکان یہ ہے کہ شہنشاہ سردار کی یہ خفیہ ملاقات آئندہ قسط میں بڑی تبدیلی لائے گی۔ ممکن ہے کہ وہ دمرہان کو استعمال کر کے اس کے منصوبے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے، مگر جیسے اورحان کی حکمت اور سیاسی چالیں سامنے آئیں گی ان کا یہ منصوبہ ناکام ہونے کا خطرہ بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ سین نہ صرف تناؤ اور تجسس پیدا کرتا ہے بلکہ ناظرین کو اورحان اور اس کے دشمنوں کی ذہانت، منصوبہ بندی اور چالاکیوں کی جھلک بھی دکھاتا ہے، جس سے آنے والے جنگی مناظر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
دوسری طرف ناظرین محل کے عظیم دروازے کھلتے ہیں اور ہان بے کے ہر قدم میں وقار اور سلطنت کی عظمت جھلک رہی ہے۔ اس کے قدم مضبوط، چہرہ پر اعتماد اور نظریں ایسی کہ ہر شخص کے دل میں احترام اور خوف ایک ساتھ پیدا ہو جائے۔ محل کے دیوان میں موجودہ سرداران کی نگاہیں اور ہان بے پر جم جاتی ہیں، جیسے ہر لمحے کی توقع ان کے دلوں میں دھڑک رہی ہو۔ اور ہان بے ایک لمحے کے لیے رک کر پورے دیوان کو دیکھتا ہے۔ اس کے آنکھوں میں حکمت اور جنگ کی چمک موجود ہے۔ پھر مضبوط لہجے میں اعلان کرتا ہے، تو پھر اب وقت ہے میدان جنگ میں اترنے کا اور ہتھیاروں سے بات کرنے کا۔ ناظرین، یہ جملہ نہ صرف سرداروں کے دلوں میں جوش بھرتا ہے، بلکہ ناظرین کے لیے بھی ایک انتظار اور تجسس کی لہر پیدا کرتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اور میدان جنگ میں اورحان کے حریف کس حد تک تیار ہیں۔ یہ سین یہ ظاہر کرتا ہے کہ اورحان نہ صرف ایک طاقتور سپہ سالار ہے، بلکہ ایک ذہین حکمران بھی ہے، جو میدان جنگ سے زیادہ سیاست اور حکمت میں مہارت رکھتا ہے۔ محل کی شان سرداروں کی موجودگی اور اورحان کا وقار ایک مکمل مہمیز برا اور تجسس سے لبریز منظر پیش کرتا ہے، جو آنے والی جنگ اور محاذرائی کی توقع کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس محل میں اورحان کا یہ اعلان نہ صرف سرداروں کے دلوں میں جوش پیدا کرے گا، بلکہ دشمنوں کے لیے بھی ایک انتباہ ثابت ہوگا۔ یہ لمحہ آنے والی قسط میں سیاست، حکمت اور طاقت کا مجموعہ دکھائے گا، اور اورحان کے فیصلے کی بنیاد پر جنگ کے ہر منظر میں تجسس اور سنسنی پیدا ہوگی۔ اس سین کے بعد ناظرین کی توقعات بڑھ جائیں گی کہ اورحان کی حکمت عملی کس طرح عملی طور پر میدان جنگ میں کام آئے گی، اور کون سا دشمن یا خفیہ منصوبہ اورحان کی فتح کو چیلنج کرے گا۔ یہ سین مکمل طور پر اورحان بے کی قیادت، سلطنت کا وقار اور طاقتور حکمت عملی کو اجاگر کرتا ہے، اور آنے والی جنگ کی فضا کو نہایت دلچسپ اور پرکشش انداز میں ناظرین کے سامنے رکھتا ہے، جس سے ہر لمحے کی توقع اور تجسس میں اضافہ ہوتا ہے۔